اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 4 دسمبر 2021 ہے اور ہفتے کا روز ہے۔ ہفتے کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین کے صوبہ کاتالونیا سے ہے۔ بارز اور ریسٹورنٹ کے مالکان محتاط رہیں۔ کاتالونیا میں بارز اور ریسٹورنٹ میں کووڈ سرٹیفکیٹ نہ رکھنے والے گاہکوں کو جرمانہ نہیں ہوگا، بلکہ ریسٹورنٹ اور بارز کے مالک کو جرمانہ ہوگا۔ کووڈ سرٹیفکیٹ کا اطلاق 3 دسمبر سے ہو چکا ہے۔ بار، ریسٹورنٹ، ڈونر، کباب، کیفیٹیریا وغیرہ کے مالک یا انچارج پر لازم ہے کہ وہ کاتالان حکومت کی ویب سائٹ کے ذریعے اپنے ہاں آنے والے گاہکوں کے کووڈ سرٹیفکیٹ کی تصدیق کریں۔ تصدیق کا عمل بالکل آسان ہے۔ اس سائٹ کو اپنے براؤزر میں کھول کر اپنے موبائل کا کیمرہ اوپن کر کے گاہک کے کووڈ سرٹیفکیٹ پر لگے QR کوڈ پر کریں تو سرٹیفکیٹ کھل کر سامنے آ جائے گا، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ گاہک کو ویکسین کی کتنی ڈوز لگی ہیں۔ کووڈ سرٹیفکیٹ 13 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے لازم ہے۔ کووڈ سرٹیفکیٹ کو بآسانی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے صرف ویب سائٹ میوا سالود پر جانا ہے۔ تقریباً 12 ملین کووڈ سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کیے گئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بہت سے کاتالانوں نے ایک سے زائد بار کووڈ سرٹیفکیٹ کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ بارسلونا میں کرسمس اور نئے سال کی چھٹیوں کے دوران میٹرو اور بسوں کی نان سٹاپ سروس جاری رہے گی۔ ان چھٹیوں میں اتوار اور پبلک ہالیڈیز میں دسمبر میں دکانیں بھی کھلی رہیں گی۔ کرسمس کی چھٹیاں 25 اور 26 دسمبر اور نئے سال کی چھٹیاں 31 دسمبر اور 1 اور 2 جنوری کو ہوں گی۔ اسپین میں جمعرات سے لے کر اب تک کورونا وائرس کے 13,738 مثبت کیسز سامنے آئے ہیں اور 37 اموات بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اسپین میں وبائی مرض کے آغاز سے لے کر اب تک کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 52,02,958 ہو چکی ہے اور ملک بھر میں کووڈ کی وجہ سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 88,159 تک جا پہنچی ہے۔ اسپین کے جزیرے کناریا کے علاقے لا پالما میں پھٹنے والے آتش فشاں کے متاثرین کی مدد کے لیے اکٹھے کیے گئے امدادی سامان کو سیکنڈ ہینڈ اسٹور پر فروخت کرنے کے الزام میں پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے اور اس سے سامان بھی برآمد کر لیا ہے، جس کی مالیت 15,000 یورو بنتی ہے۔ کاتالان شہر تاراگونا میں نیشنل پولیس نے کیمبرلز بیس کیمپ میں ایک اینٹی ٹیررسٹ آپریشن میں داعش سے تعلق رکھنے کے الزام میں ایک فرد کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزم کا تعلق مراکش سے ہے۔ ملزم پر الزام ہے کہ وہ داعش کے لیے نئے وابستگان کو اپنی جماعت میں شرکت کی ترغیب دیتا تھا۔ ملزم کیمبرلز کے ایک فارم ہاؤس میں رہتا تھا۔ بارسلونا سے متصل ڈسٹرکٹ سانتا کلوما دے گرامانیت میں پولیس نے 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے، جن کی عمریں 25 سال کے لگ بھگ ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ یہ گلیوں میں لوگوں سے پرتشدد وارداتوں میں موبائل چھینتے تھے۔ ملزمان لوگوں پر پیچھے سے حملہ آور ہوتے تھے اور گرا کر تشدد کا ارتکاب بھی کرتے تھے اور موبائل چھین لیتے تھے۔ پولیس نے ملزمان کو ایک سیکورٹی کیمرے کی ویڈیو کی مدد سے گرفتار کیا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان ایک شخص پر پیچھے سے حملہ آور ہوئے اور نیچے گرا کر اس کا موبائل فون چھین لیا۔ بارسلونا میں سانت کے علاقے کائے برلین میں ایک گروسری سٹور میں آگ لگ گئی۔ آگ صبح 7:30 بجے شروع ہوئی اور دھوئیں نے 5 منزلہ بلڈنگ کو متاثر کر دیا، جس سے 2 بالغ اور ایک نابالغ کو دھوئیں کی وجہ سے دم گھٹنے کے باعث حالت خراب ہو گئی اور خاتون کی حالت بگڑنے پر بھی اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ تاہم بلڈنگ کے باقی افراد محفوظ رہے اور آگ پر جلد قابو پانے کی وجہ سے بلڈنگ کا ڈھانچہ بھی محفوظ رہا۔ اسپین کے صوبے جنوبی کاتالونیا کے قصبے بیش پینادیس میں آربوک فیکٹری میں مضر صحت فضلے کے پلانٹ میں آگ لگنے سے 13 افراد زخمی ہو گئے۔ ایمرجنسی سروسز کے مطابق 4 افراد شدید جھلسنے کی وجہ سے زیر علاج ہیں اور 2 ہیلی کاپٹر زخمیوں کو طبی مدد کے لیے جائے وقوع پر آئے تھے۔ سائپرس کی پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جو چاقو سے مسلح ہو کر نکوسیا کے اسٹیڈیم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، جہاں کیتھولک مسیحی مذہب کے پیشوا پوپ فرانسس نے عوامی اجتماع میں شرکت کی تھی۔ زیر حراست ملزم کی عمر 43 سال ہے اور اس کو اسٹیڈیم میں داخل ہونے سے پہلے حراست میں لیا گیا تھا۔ زیر حراست شخص سائپرس کا شہری نہیں ہے اور اس کا موقف تھا کہ وہ اپنے ذاتی دفاع کے لیے چاقو لے کر جا رہا تھا۔
آئرش حکومت نے تاریخی اقدام کے تحت 4 سال سے بغیر دستاویزات مقیم مہاجرین کو قانونی حیثیت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 3 سال سے مقیم بچوں کو بھی قانونی حیثیت دی جائے گی۔ وہ طالب علم بھی اس اسکیم کے تحت اپلائی کر سکتے ہیں جن کے ویزوں کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ رپورٹس کے مطابق آئرلینڈ میں اس وقت 17,000 مہاجرین بغیر دستاویزات کے مقیم ہیں۔ ہزاروں پاکستانی بھی اس فیصلے سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ چند گھنٹے سویڈن کی وزیر اعظم رہ کر استعفیٰ دینے والی میگدلینا دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سویڈن کی پارلیمنٹ نے میگدلینا اینڈرسن کو دوبارہ وزیر اعظم منتخب کیا ہے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انگلینڈ میں اومیکرون کے 55% کیسز کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے والوں میں سامنے آئے ہیں۔ ماہرین کو خدشہ ہے کہ اومیکرون پر موجود ویکسین کا اثر نہیں ہوتا۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 26,44,902 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 52,50,070 ہو گئی ہیں۔ کرونا وائرس کے دنیا بھر میں 2,07,32,443 مریض ہسپتالوں، کوارنٹین سینٹرز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، جن میں سے 86,999 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 23,84,92,389 کرونا مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ بھارت میں عالمی وبا کرونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کا ایک مریض فرار ہو گیا۔ حکام کے مطابق ریاست کرناٹکا میں اومیکرون کے 2 مریضوں میں سے ایک مریض نجی لیب سے کرونا کا منفی ٹیسٹ لینے کے بعد غائب ہو گیا۔ حکام کو ایئرپورٹ سے ٹیسٹنگ کے بغیر غائب ہونے والے مزید 10 مسافروں کی تلاش بھی ہے۔ یورپی یونین کے 10 ممالک میں 42 اومیکرون کیسز کی تصدیق ہو گئی ہے۔ یورپی یونین کی ہیلتھ ایجنسی نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے ممبر 10 ممالک میں کووڈ ویریئنٹ اومیکرون کے 42 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ سانحہ سیالکوٹ کی پولیس تحقیقات جاری ہے۔ دوران تحقیق اب تک 110 افراد کی شناخت ہو گئی ہے، جن میں سے 13 مرکزی ملزمان طلحہ اور فرحان نے پولیس کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ سری لنکن وزیر اعظم مہندرا جاپاسکے نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں ضرور لائیں گے۔ ہفتے کو مشتعل ہجوم نے ایک سری لنکن شہری پر توہین مذہب کا الزام لگاتے ہوئے اسے سر عام ہلاک کر کے اس کی لاش کو آگ لگا دی تھی، جو بہت ہی اندوناک واقعہ ہے اور اس پر پوری پاکستانی قوم اور ہر مکتبہ فکر کا بندہ پریشان ہے، کیونکہ یہ چند مذہبی جنونیوں کا کام ہے۔ فن لینڈ میں 5 افراد کو دہشت گردی کا منصوبہ بنانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انتہائی دائیں بازو کے نظریات رکھنے والے ان افراد سے خود ساختہ دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ 5 مشتبہ دہشت گردوں کو منگل کے روز گرفتار کیا گیا تھا۔ یورپی ملک میں انتہائی دائیں بازو کے نظریات سے متاثر ہو کر دہشت گردی کا مبینہ منصوبہ بنانے کا یہ پہلا موقع ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار کیے گئے 5 افراد 1995 اور 1998 کے درمیان پیدا ہوئے تھے۔ طالبان حکومت نے افغانستان میں بامیان کے مشہور بدھا کے مجسموں کی جگہ اور قدیم یادگاروں کو سیاحت کے لیے کھول دیا ہے۔ 15 اگست کو طالبان کی جانب سے کابل پر کنٹرول حاصل کرنے اور عبوری حکومت سازی کے بعد اب افغانستان میں سیاحت کا باب یعنی ٹورزم کا باب بھی کھل گیا ہے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ ارجنٹینا کے عالمی شہرت یافتہ فٹ بالر میسی نے تاریخ رقم کرتے ہوئے ریکارڈ 7ویں مرتبہ سال کے بہترین فٹ بالر کا ایوارڈ بیلون دے اورو جیتنے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ اس سے قبل انہوں نے 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 اور 2019 میں یہ اعزاز جیتا تھا۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ
ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور پوری دنیا کو کورونا ویرینٹ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئی خبروں اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔